چلیے چلے آگے بڑھتے ہیں یہاں سے. اور جس طرح سے ہم بلوچوں کے سرفراز بگٹی کی بات کر رہے تھے, ضیاء لانگو کی بات کر رہے تھے, باقی لوگوں کی بات کر رہے تھے, تو کہا جاتا ہے کہ 150 کے قریب جو ہے قبیلے ہیں. آپ اس بات کو کنفرم کریں گے کیونکہ ہم نے تو یہ پڑھا یہ ہے نا آرٹیکل کے اندر, آپ وہاں پر رہتے ہیں, آپ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں. 150 کے قریب قبیلے ہیں بلوچستان میں. جی جی میں خود ایگزیکٹلی اس بات پہ وہ نہیں کر سکوں گی کیونکہ یہاں پہ قبیلے ہیں, پھر قبیلوں کے سب قبیلے ہیں. 43 تو مجھے کنفرم ہے, لیکن میں ایگزیکٹلی فگر پہ بات نہیں کروں گی کہ یہ نہ کل کو جھوٹ نکل جائے گا. ہاں, اس طرح جو یعنی کہ رپورٹ ہو چکا ہے, جو آرٹیکلز کے اندر ہے, اس کے اوپر کبھی بات بھی نہیں ہوئی کہ یہ غلط ہے, تو لہٰذا ہم اس کو جو ہے وہ ٹھیک مانتے ہیں اس فیکٹ کو کہ 150 کے قریب قبیلے ہیں اور اس کے جو ہے وہ 150 کے قریب سردار بھی ہوں گے. آپ کو 65 کے قریب جو ہے وہ نیشنل اسمبلی کی جو ہے وہ سیٹس ہیں. کوئی 16 کے قریب جو ہے وہ ہمارے جو ہے وہ نیشنل 65 کے قریب جو سیٹس ہیں وہ بلوچستان اسمبلی کی ہیں. کوئی 16 کے قریب جو ہے وہ یہاں پر نیشنل اسمبلی کے اندر سیٹس ہیں. اس کے اندر پھر وہاں پر ایک پشتون اور وہ بلوچستان کے اندر بلوچ, وہ بھی ایک اس کے اندر جو ہے وہ فیکٹر شامل ہے کہ وہ گورنر ہمیشہ وہاں کا جو ہے وہ پختون ہوتا ہے, جو وزیر اعلیٰ ہے وہ ہمیشہ وہاں کا بلوچ ہوتا ہے. تو یہ سارے کے سارے جو سردار ہیں, آپ دیکھتے ہیں کہ سارے تو میں نہیں کہتا, میں یہ سارے الفاظ استعمال نہیں کرتا, بیشتر جو لوگ ہیں وہ جو ہے آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ یا تو پنجاب ادھر بلوچستان اسمبلی کا حصہ ہوں گے, یا وہ جو ہے وہ نیشنل اسمبلی کا حصہ ہوں گے, یا وہ جو ہے وہ کوئی بڑے بیوروکریسی کے اندر بیٹھے ہوں گے, یا پھر وہ عدلیہ کے اندر کسی بڑے عہدے پر ہوں گے. ابھی ہمارے جو چیف جسٹس صاحب ہے قاضی فائز صاحب, ان کا تعلق بلوچستان سے ہے. اسی طرح جو ہے وہ بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہوتے ہیں, اور وہ اس طرح کی جو بات ہے یا اس قسم کا جو نیریٹو ہے اس کو آگے لے کر کیوں نہیں چلتے. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ جو وہاں کی عوام ہے وہ ان سرداروں کو اب کتنی امپورٹنس دیتی ہے, سرداری نظام کا بلوچستان کے اندر کس قدر اثر و رسوخ ہے, یا اب ختم ہو چکا ہے, یہ لوگ صرف اپنے پولیٹیشنز ہیں. اچھا, کچھ چیزیں ہمیں تاریخ کے پرسپیکٹو سے دیکھنی ہوتی ہے نا کہ سرداری نظام کیا ہے, قبائلی نظام کیا ہے. ہم خود ایسا خطہ زمین کی بات کریں تو اس پورے خطہ زمین میں جو پولیٹیکل سسٹم رائج رہا ہے وہ سرداری نظام اور سرداری نظام رہا ہے, قبیلے سسٹم رہے ہیں ان بلوچستان میں. پھر ان قبیلوں کے اوپر قوانین سسٹم رہا ہے, خان اختلاط رہے ہیں جو ان سرداروں کے اوپر رہے, اور بلوچستان کا جو پولیٹیکل سسٹم چلتا آ رہا ہے بفور انیکزیشن ود پاکستان. تو اب ظاہر ہے جب پاکستان کے ساتھ آ جاتا ہے یہ سسٹم, اور اس سے پہلے انگریز کے انڈر ہوتا ہے, تو انگریز اس میں ایک اور نیا سسٹم انٹروڈیوس کر لیتا ہے, وہ جو نوابی سسٹم ہوتا ہے جو کہ آگے کنٹینیو ہوتا ہے. تو یہ ایک پولیٹیکل سسٹم ہوتا ہے جو چلتا آ رہا ہوتا ہے. لیکن ظاہر ہے جب پاکستان بنتی ہے تو پاکستان کا اپنا عدلیہ, اپنا پولیس, اپنی جو پورا اپنا سیٹ اپ ہوتا ہے, اسٹیٹ کا سیٹ اپ ہوتا ہے. تو ظاہر ہے دو سیٹ اپ ایک ساتھ نہیں چل سکتے. اس کے ساتھ ساتھ جو انیشیل جتنے بھی سردار ہوتے ہیں وہ پاکستان سے انیکزیشن کو نگلیکٹ کرتے ہیں یا اس انیکزیشن کے اگینسٹ ریزسٹ کرتے ہیں, چاہے قاسم بشیر ہو گیا, اس کے بعد نواب نوروز خان ہو گیا, یا جتنے بھی لوگ ہو گئے وہ اس چیز کے اگینسٹ ریزسٹ کرتے ہیں. اس کے بعد نیب بنتی ہے, ایک پولیٹیکل پارٹی بنتی ہے, لیکن اس کی بیشتر لیڈرشپ سرداروں پہ مشتمل ہوتی ہے, سرداروں نوابوں پہ. تو یہ یہاں تک اسٹرگل رہتی ہے جو ان سرداروں نوابوں کی جو کہ اگینسٹ اسٹیٹ یا اگینسٹ پاکستان کا نیریٹو ہوتا ہے, وہ ایک آزاد بلوچستان کی بات کرتے ہیں. لیکن اس کے بعد جتنے بھی سردار رہے ہیں ان میں سے کچھ ایک فیڈریشن کی بات کرتے رہے, کچھ کا نیریٹو الگ رہا ہے. پھر اس کے بعد ابھی جو موسٹ آف جتنے بھی سردار ہے, جتنے بھی نواب ہے, یا جتنے بھی لوگ ہیں, ان میں سے بہت سارے لوگ یا تو وہ پالیٹکس سے قطع تعلق خاموش گراؤنڈ پہ موجود ہے, اپنا جتنا قبائلی سسٹم ہے اس کو رن کر رہے, یا تو کچھ وہی جو اسٹیٹ کا سسٹم ہے, صوبائی اسمبلی ہو گیا, پروویژنل اسمبلی ہو گیا, یا دیگر عدالتی جو ہے نا جگہوں پہ موجود ہے. تو بیائنڈ اس کے وہ سردار اس لیے اسمبلی پہنچے ہیں, یا وہ ہے نواب اس لیے اسمبلی پہنچے ہیں, ٹھیک ہے وہ ان کو پرکس مل رہے ہیں اس چیز کے. کوئی جو جاگیردار کے فیملی میں پیدا ہوگا, یا چودھری کے گھر میں پیدا ہوگا, یا سردار کے گھر میں پیدا ہوگا, تو اس کے پاس آلریڈی 50% نام فیم ہوگا. جب وہ بات کرے گا تو 50% بعد میں اس کو مل جائے گا. تو یہ چیزیں ٹھیک ہے, جو نیچرل رول ہے سوسائٹی کا اسی حساب سے چل رہا ہے. ادروائز جو قبائلی سسٹم ہے وہ اس ایوولوشن کے ساتھ ڈس انٹیگریٹ ہوتا جا رہا ہے. اس سسٹم کی جو ویلیوز تھے وہ سارے ختم ہوتے جا رہے ہیں. یہ اس طرح سے کہ جیسے پہلے سوشل ایشوز جتنے بھی ہوتے تھے یہی قبائلی سسٹم ڈیل کر رہے ہوتے تھے, سردار ڈیل کر رہا ہوتا تھا, امیر ڈیل کر رہا ہوتا تھا. ابھی وہ نہیں ہے.
ابھی جتنا آپ پیریفری میں جاؤ گے تو یہی سسٹم چل رہا ہے، جو بلوچی سسٹم ہے، جرگا سسٹم ہے، سرکاری سسٹم ہے، وہی چل رہا ہے. لیکن جتنا آپ سٹی کے اندر آ رہے ہیں، جتنا آپ شہروں کے سٹی لائف کی طرف آ رہے ہیں، تو یہاں پہ آپ کو وہ سسٹم ختم، اس کی جگہ عدالتیں، پولیس، یہ سارے سسٹم لے رہے ہیں. اب دونوں سسٹم کے پیرالل ہونے کی وجہ کیا ہے کہ ایک سسٹم فیل ہے. وہ سسٹم تو آلریڈی موجود تھا. 70 سالوں میں سرداری نظام کو مکمل ختم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن کیوں نہیں ختم ہو رہا؟ کیونکہ جو دوسرا سسٹم ہے وہ فیل ہے. عدالتیں لوگوں کو انصاف فراہم کرنے میں بالکل فیل ہو چکے ہیں، پولیس لوگوں کو حفاظت فراہم کرنے میں بالکل فیل ہو چکی ہے. سوشل اسٹرکچر ہے آپ کا، جو پولیٹیکل اسٹرکچر ہونا چاہیے تھا، اسے بھی ایک جنگی حالات میں مکمل ختم کر دیا جا چکا ہے. جیسے اگر بی این پی ہے، نیشنل پارٹی ہے، باپ ہے، جو بھی پارٹی ہے، ان کو ایک پولیٹیکل سیٹ اپ چلانے کے لیے بالکل سوسائٹی میں وہ الاؤ نہیں ہے، کیونکہ پالیٹکس سوشل اسٹرکچر پہ بات کرے گا، سوشل ایشوز پہ بات کرے گا. وہ الاؤ نہیں ہے تو یہ پولیٹیکل اسٹرکچر بھی اپنی جڑیں مضبوط نہیں کر پا رہے ہیں. تو جو بلوچستان کے جتنا اوور آل سینیریو ہے، جو ہم کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ ڈیل کر رہا ہے، اسی کی وجہ سے جو سرکاری سسٹم ہے وہ اب تک ایگزسٹ کر رہا ہے، وہ جو چل رہا ہے. ظاہر ہے وہ اس گراؤنڈ کا پولیٹیکل سسٹم تھا، وہ ایک عوامی سسٹم تھا. وہ تھوڑے نہ تھوڑے یا بہت بہت زیادہ، جیسے میں جن علاقوں سے ہوں، جلاوان سے ہوں، تو جلاوان میں ابھی تک یہ سسٹم تھوڑا بہت اسٹرانگ ہے. لوگوں کی زمینوں کا مسئلہ ہوتا ہے، یہ سسٹم ہوتا ہے، گھریلو مسئلے ہوتے ہیں، طلاق کے مسئلے ہوتے ہیں، یہ تمام جتنے بھی سوشل ایشوز ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ عدالت کے پاس جائیں گے، اس مسئلے کو گھومتے گھومتے 2 سے 3 سال لگ جائیں گے. پھر جو ہے نا وہاں پہ انصاف کی توقع بھی آپ چھوڑ دو. اس دوران میں آپ کا ایشو خود آپ جاتے ہو کسی سردار کے پاس، کسی میر کے پاس، آپ کا ایشو سالو ہو جاتا ہے. تو اس سسٹم کی نیڈز بھی جو ہے نا دوسرے سسٹم کے فیلئر نے کریٹ کی ہے. باقی اس سسٹم کا لوگوں کے عوام پہ کیا رول ہے، یا کہ لوگوں کے نفسیات پہ کتنا رول ہے، بہت کم. کیونکہ یہ لوگوں کے نفسیات کو کنٹرول نہیں کر پا رہی ہے یہ سسٹم. ہاں، ایک مجھے پاورفل تھاٹ تھی کہ جی یہ سردار ہے، سردار عوام کا رشتہ ہوتا ہے تو سردار ہمیں یہاں فائدہ دے گا، یہاں ہم سردار کو فائدہ دیں گے. اب حالات یہاں پہنچ چکے ہیں، اب لوگوں کے جو عام مسائل ہیں، جی روزگار کا مسئلہ ہے، سب سے مین ایشو ان کے بندے لاپتہ ہیں، زمینوں پہ قبضے ہو رہے ہیں، وہ اپنا مسئلہ لے کے جھولی کر کے جائیں گے سردار کے پاس. اگر وہ سوشل ایشو ہے تو سردار سولو کر پائے گا، بٹ اگینسٹ اسٹیٹ ہے، جیسے لاپتہ افراد کا مسئلہ ہے تو یہ اسٹیٹ کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، اسٹیٹ اٹھا کے لے جا رہے ہیں لوگوں کو، تو سردار سولو نہیں کر پائے گا. سردار یہاں پہ جو ہے نا بے بس رہ جائے گا، تو آٹومیٹکلی وہ ان لوگوں کا کیا ہوگا، رشتہ کٹ جائے گا سردار سے. جیسے کوئی زمین ہے، عام لوگوں نے قبضہ کیا ہے تو وہ اپنا مسئلہ لے کے سردار کے پاس جائیں گے، سردار اسے قبول کرے گا. لیکن اگر وہ زمین فوج نے قبضہ کیا ہوا ہے، فوجی اداروں نے قبضہ کیا ہوا ہے، یا ایک جو دوسری ملیشیا ہے بلوچستان میں سرگرم ہے، وہ ہے ڈیتھ اسکواڈ ہے، وہ ڈیتھ اسکواڈ نے قبضہ کیا ہوا ہے، تو سردار کچھ نہیں کر پائے گا. اچھا، جو ڈیتھ اسکواڈ ہے وہ تو اب سرداروں سے بھی زیادہ پاورفل نہیں کر رہے ہیں. اب اس ڈیتھ اسکواڈ کو رن کرنے کے لیے یہ کرائٹیریا نہیں کہ بندہ سردار ہو یا جو سب سے لوور طبقہ ہو، جو بھی اس سے سب وفادار ہوگا، بندے اٹھانے کے لیے، بندے مارنے کے لیے ایگری ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ اس کے اپنے کچھ مفادات ہوں گے، جیسے ڈرگ اسمگلنگ کرنی ہے، اس کو چوریاں کرنی ہے، اس کو جتنے لیگل کام کرنے ہیں، تو اسٹیٹ کے ساتھ ایک سمبائٹک ریلیشن شپ ہے. جی میں چوریاں کروں گا، میں ڈرگ ڈیلنگ کروں گا، میں یہ کام کروں گا، آپ مجھے نہیں روکو گے. آپ کو جو کام ہے، جس بندے کو اٹھانا ہے، جس بندے کو مارنا ہے، جس بندے کو تنگ کرنا ہے، وہ ہم کریں گے. تو یہ جو پیرالل ریلیشن شپ چلانا ہوتا ہے اسٹیٹ میں، تو وہ ڈیتھ اسکواڈ جو چلا رہے ہوتے ہیں، تو سردار اس ڈیتھ اسکواڈ کے سامنے بھی بے بس ہو جاتا ہے. یہ جو دونوں سسٹم ہے، ایک سرداری نظام آپ نے جو کہتے ہیں جسے ہم، اور ایک جو اسٹیٹ کا سسٹم ہے جس کے اندر ریاست ہے، اس کے عدالتیں ہیں، اس کی جوڈیشری ہے، اس کی ایڈمنسٹریشن ہے، سب کچھ ہے. مجھے یہ بتائیں کہ ہم سادہ کرتے ہیں اس کو، کہ ایک عام بندہ، اس کو مسئلہ بن گیا ہے، کوئی پرابلم بن گئی ہے، وہ زیادہ کیا بلیو کرے گا کہ وہ تھانے جائے گا، جا کے ایف آئی آر لکھوائے گا، یا وہ کسی سردار کے پاس جائے گا اور اسے اپنا مسئلہ بتائے گا؟ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ شخص کتنا یا پاور دونوں ہے. پہ، یا اس کو دونوں پہ نہیں اعتماد رہا؟ دونوں پہ اعتماد نہیں رہا، نہ وہ سردار پہ اعتماد کر پا رہا ہے، نہ اسٹیٹ پہ اعتماد کر پا رہے ہیں. آپ دیکھیں گے لوگ اتنے تعداد میں سڑکوں پہ کیوں آ جاتے ہیں، پاگل تو نہیں ہے نا. وہ ہر چیز سے مایوس ہو چکے ہیں. لوگ جو سڑکوں پہ آ رہے ہیں، جو گولیاں کھانے کو تیار ہے، جو چٹنی چلانے کو تیار ہے، وہ دونوں سسٹم سے مایوس ہو چکے ہیں. نہ سردار ان کے اس وقت کام آ رہا ہے، نہ اسٹیٹ ان کے کام آ رہا ہے.
تو سسٹم ٹوٹلی جتنے بھی یہاں پہ پولیٹیکل سسٹمز ہیں وہ فیل ہو چکے ہیں. اس لیے عوام سڑکوں پہ اتر آئی ہے, عوام انقلاب کی تلاش میں ہے. اب جب عوام نکل آتی ہے, عوام سڑکوں پر نکل آئی, عوام باہر آ گئی, عوام ورسز اسٹیٹ ہو گیا. اب جو سرداری نظام ہے, یہ جو سردار ہے وہ خاموش ہو جاتا ہے, وہ اسٹیٹ کا ساتھ دیتا ہے, یا وہ عام آدمی کا ساتھ دیتا ہے جو ایک بلوچ جو سڑک پہ نکلا ہے اس کا ساتھ دیتا ہے. یہاں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. کچھ سردار جیسے سرفراز بگٹی ہوئے سردار تو نہیں کہوں گی, ان کے لیے ٹرم نہیں یوز ہوتا ہے, وہ اپنے علاقے میں کوئی پولیٹیکل اثر ہے. کوئی سردار یار محمد رند ہے یا دوسرے سردار ہے, وہ اسٹیٹ کے پارلیمنٹ کے سے, اسٹیٹ ملیشیا کے سے, وہ سیدھے اسٹیٹ کے کھاتے میں جائیں گے. جو دوسرے سردار ہے جو کہ نہ اسٹیٹ کے سائڈ پہ ہے نہ عوام کے سائڈ پہ, وہ اس وقت اپنے مفادات دیکھیں گے. موسٹلی جو الیکشن قریب ہے وہ اسٹیٹ کا ساتھ دیں گے, جو یا جنہیں عوام سے کوئی امید ہے وہ عوام کی طرف آ جائیں گے. ادروائز ہاں, اس ٹائم میں سردار کا یا میر کا کیا رول ہوتا ہے, جو وہ جا کے عوامی ایگریشن کو کم کرے. اگر وہ اسٹیٹ کا بھی ساتھ ہے, وہ جا کے کہے گا کہ جی آپ چپ کریں, مجھ پہ بھروسہ کریں, میں آپ لوگ کا مسئلہ حل کرا دوں گا, یا میں مذاکرات کروں گا. یہی چیزیں ہو رہی ہیں. اور اب جو آہستہ آہستہ جتنے بھی سردار ہیں, جتنے بھی لوگ ہیں, ریجیکٹ ہوتے جا رہے ہیں. اب وہی کام دوسرے لوگ کر رہے ہیں. عام پولیٹیکل اثر رسوخ والے لوگ ہوتے ہیں, وہ آ جاتے ہیں سامنے کہ جی عوامی ایگریشن کو کم کرنا ہے, تو عوام اور اسٹیٹ کے درمیان جو ہے نا ہم نے فیصلہ کرانا ہے, یا عوام اور اسٹیٹ کے درمیان مذاکرات نام کا کوئی ڈھونگ رچانا ہے, چیزوں کو کام ڈاؤن کرنا ہے. تو اس ٹائم جتنے بھی بااثر لوگ ہیں, ان میں سے میں کہوں گی بہت سارے لوگ یا تو خود کو نیوٹرل کر رہے ہیں, یا اسٹیٹ کی سائڈ پہ کوئی رول پلے کرتے ہیں, ڈائریکٹ اس طرف چلے جاتے ہیں, یا پھر عوام کی طرف آ کے عوام کو خاموش کراتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہمیں سرداری نظام سمجھ آ گیا کہ یہاں پر جہاں تک, اور بی وائی سی یا جو تنظیمیں ہیں وہ کوشش کرتی ہیں کہ اب ان کو امید ہے, سوال یہ ہونا چاہیے کہ امید ہے کہ یہ جو سرداری نظام ہے یہ بھی کنٹینیو کرے عوام کے ساتھ, اور عوام کے ساتھ اور یہ سردار مل کر, ایک عام بلوچ اور سردار بلوچ جو ہے دونوں مل کر تحریک چلائیں, یا پھر یہ امید کھو چکی ہے کہ بھائی یہ جو ہمارے یہ والے سردار بلوچ ہیں یہ تو اسٹیٹ کے پالے میں جا چکے ہیں, اب ان سے ہمیں کوئی امید نہیں, اب ہم نے خود تحریک چلانی. دیکھیے اسٹیٹ کے پاس گئے ہیں یا نہیں گئے ہیں, ایوولوشن جو ہوتی ہے, اگر آپ ایوولوشن پہ بھروسہ کرتے ہو, 200 سال 300 سال پرانے والے آپ سسٹم پہ بھروسہ نہیں کر سکتے. سرداری نظام رہا ہے یا قبائلی نظام رہا ہے, ایک بہترین نظام رہا ہے, لیکن 200 سال پہلے. اب جو ہے نا پارٹی اسٹرکچر کا دور ہے, اب جو ہے نا ڈیموکریسی کا دور ہے, اب جو ہے نا آئیڈیالوجیز کا دور ہے. تو اب چیزیں بدل چکی ہے. اگر سرداری انتظام چلے گا, پھر اس کو ایک پارٹی اسٹرکچر کے اندر آنا پڑے گا. اب چیزوں کو آپ ایوولوشن کے اس میں 2024 میں آپ اگر 1600 کی بات کریں گے یا اس سسٹم کو لانے کی بات کریں گے, تو آپ خود فیلئر میں چلے جاؤ گے. میں کہتا ہوں سردار بھی آئے گا, امیر بھی آئے گا, اب پارٹی اسٹرکچر کی ضرورت ہے, اب پارٹی پروگرام کی ضرورت ہے, کس طرز عمل پہ جانا ہے. آپ نے بیٹھ کے 2024 کے لحاظ سے یا ایوولوشنری ادوار کے لحاظ سے فیصلہ لینا ہوگا. وہ سمپل بات کہ عوام کے حاکم نہیں بن سکتے, آپ ان کے نمائندے بن سکتے ہیں. آپ کا تعلق سرداری نظام سے تھا, آپ جرنیل تھے, آپ جو کچھ مرضی تھے, بٹ اگر اب آپ کو عوام کا نمائندہ آپ بن سکتے ہیں الیکشن لڑ کے, اس کے لیے جو بھی ایک اسٹرکچر ہے, جس طرح ہمارے یہاں پارلیمانی نظام ہے تو اس کے اندر آپ کو الیکشن لڑنا ہے, تو الیکشن لڑ کے آؤ, آ کے پالیسیاں بناؤ اور عوام کی ترجمانی کرو. عوام اصل طاقت ہوگی, پاور عوام ہوگی, عام لوگ. یہ بھی ایک پروپیگنڈا ہوتا ہے, اس پہ میں زیادہ اس لیے بات کر رہا تھا. آڈینس ہماری سمجھے گی کہ یہ کس ٹاپک میں چلے گئے, لیکن یہ جو ہے بہت ضروری ہے, کیونکہ یہ بھی ایک بڑا پروپیگنڈا ہوتا ہے کہ جی یہ لوگ جو ہے وہ سرداری نظام کو بچانے کے لیے, اور وہاں کے سردار جو ہیں وہ اپنے سرداری نظام کو بچانے کے لیے جو ہے وہ اس قسم کی تحریکیں شروع کرتے ہیں اور معاملہ ہوتا ہے. تو یہ بھی ڈاکٹر صاحبہ سے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ڈاکٹر آپ ایک عام بلوچ کی, یا ایک جو بلوچ جو تحریک چلا رہا ہے یا کسی سڑک پر نکلا ہوا ہے, اس کی اس نظام کے حوالے سے کیا توقعات ہیں. وہ یہ نہیں چاہتا کہ بھائی بلوچ سرداری نظام ہو یا کوئی حاکم محکوم والا سسٹم ہو, نہیں, وہ چاہتا ہے ڈیموکریسی ہو, جمہوریت ہو, عوام کے پاس طاقت ہو, عوام اپنے نمائندے منتخب کرے اور وہ جا کے پالیسیاں بنائے. وہ پارلیمانی نظام پہ ہی یقین رکھتے ہیں, یا جو سیاسی نظام ہے اس پہ ہی یقین رکھتے ہیں. یہ جو دور چل رہا ہے, آپ دیکھیے 2024 چل رہا ہے, دنیا اس وقت کہاں پہنچ چکی ہے. اس وقت دنیا میں دو رائٹ اور لیفٹ ونگ دیکھے جاتے ہیں, جو مور پیپل اورینٹڈ ہوگا, جو مور ہوگا, جو مور سوشل اورینٹڈ ہوگا, اس کو لیفٹ میں کنسیڈر کیا جاتا ہے موسٹلی. میں یورپین پوائنٹ آف ویو سے بات نہیں کر رہی ہوں, میں سوشلسٹ پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہی ہوں. تو جو عوام کی طرف سوچے گا, جو عوام کی بھی بات کرے گا, وہ بندہ آگے آئی لیڈ کرے, چاہے وہ سردار ہوگا آپ اسے برائے نام کے دو, چاہے وہ امیر ہوگا,
چاہے وہ ایک عام بندہ ہوگا وہ جو عوام کے لیے بات کرے گا وہ ہوگا. اور ظاہر ہے پارٹی اسٹرکچر کا دور ہے, پارٹی بنتے ہیں, سینٹر ڈیموکریسی ہوگی یا پھر مرکز بنتا ہے جو باقی اسٹرکچر بنتے ہیں, یہ چیزیں چلیں گی. آپ 200 صدی اس کو جو بھی کرنا ہے, کوئی لیفٹ کی پارٹی بنانا چاہتا ہے, کوئی چاہتا ہے کہ پاکستان کے اندر لیفٹسٹ نظریات ہوں تو وہ لیفٹ کی پارٹی بنائے, لیفٹ کی پارٹی بنائے اور وہ اپنی سیاست کرے. اگر کوئی چاہتا ہے کہ جی یہاں پر جو ہے وہ کوئی شریعت ہونی چاہیے یا اس قسم کا نظام ہونا چاہیے تو وہ بھی پارٹی بنائے, اپنی رائٹ ونگ کی پارٹی بنائے اور وہ بھی اپنا جو ہے اسی طرح سے اگر عوام چاہے گی تو اس کو ووٹ دے دے گی, وہ اقتدار کے اندر آ کے قانون سازی کر لے اسمبلی کے اندر بیٹھ کے. تو اس طرح جو بھی نظام ہے وہ ہونا چاہیے بہترین. بالکل اس پر ہمارا پوائنٹ آف ویو سامنے آ گیا آپ کا.